الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم برہان رشید لا ریب و لا شکا کتاب ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو جبریل لے کے آیا، میرے آقا کی ذات والا صفات پہ نازل ہوا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، اور اسی قرآن کے اندر انسان کی زندگی بسر کرنے، پہلے والی قومیں، آنے والے، ہر چیز کا ذکر اسی میں موجود ہے۔ لیکن انسان ہے کہ اس کے دماغ پہ غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں پہ غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے کانوں پہ غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اس کی توجہ اس طرف آ ہی نہیں رہی کہ اس کا رب اس کے ساتھ کون کون سا کلام فرما رہا ہے اس قرآن کے اندر۔ یہ جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 183 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کو ایک اور فریضہ عطا فرمایا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ روزہ ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر روزے کے متعلق رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیونکہ روزے جیسی عظیم نعمت جو ہے اس سے سرفراز صرف اور صرف ایمان والا ہی ہو سکتا ہے۔ بے ایمان کو کیا پتا، منافق کو کیا پتا، کافر کو کیا پتا کہ خدائے بزرگ و برتر مالک لم یزل کہ کتنی عنایتیں ہیں مومنین پر، کتنی رحمتیں ہیں مومنین پر، یہ تو صرف اور صرف مومن ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزہ جو ہے یہ ایک اہم عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا کرنے والا جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، یعنی جس کو روزہ ہے وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ دوسری عبادتیں ہیں وہ مالی ہوں یا بدنی ہوں، انسان جب کرتا ہے تو اس کے کرنے کا پتہ اوروں کو بھی چلتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، جب نماز کے ارکان ادا کرتا ہے، دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص حج ادا کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حج پہ جا رہا ہے، یہ حج پہ آ رہا ہے، وہاں دیکھنے والے دیکھتے ہیں، یہ اب جو ہے طواف کر رہا ہے، یہ جو ہے روضہ رسول پہ حاضر ہو گیا، یہ جو ہے باب میزاں پہ نوافل ادا کر رہا ہے، یہ اب حرم پاک میں بیٹھا ہے، یہ حرم مدینہ میں بیٹھا ہے، یہ فلاں جگہ فلاں جگہ، یعنی جہاں بھی جاتا ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس عبادت کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے یا روزے دار کو پتہ ہوتا ہے یا مالک کو پتہ ہے، کیونکہ یہ ایک راز کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
کہ سوا کوئی نہیں جانتا بغیر بتائے، اگر کوئی کسی کو بتائے تو تب پتہ چلتا ہے وگرنہ پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا جو عبادتیں ایسی ہیں جو تم کرو تو لوگوں کو پتہ چل جائے، ان کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، ان کے بدلے میں جنت دوں گا۔ جیسا کہ کوئی نمازی ہے تو اسے نماز کے بدلے جنت ملے گی، غازی ہے تو اس کو جنت ملے گی، شہید ہے جنت ملے گی، حاجی ہے جنت ملے گی، متقی و پرہیزگار ہے جنت ملے گی۔ لیکن جو روزے دار ہے نا، اس کے لیے میرے پاک رب نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ دوسری روایت کے الفاظ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ رب الارباب نے فرمایا میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ دوسری روایت میں روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ جس کو رب الارباب مل جائے اور کیا چاہیے۔ ایک حکایت میرے ذہن میں آئی ہے، حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت، آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، موج کے اندر آئے، خزانچی کو حکم دیا کہ جاؤ جتنے جواہرات پڑے ہیں وہ سارے کے سارے لے آؤ۔ وہ سارا خزانہ لے کے آئے اور کیا کیا محمود غزنوی نے، وہ سارے کا سارا جو خزانہ تھا وہ بکھیر دیا، اور آپ نے فرمایا جو ادھر سے اٹھانا چاہے، جو بھی اٹھانا چاہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے۔ تمام وزیر موجود تھے، تمام مشیر موجود تھے۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے دیکھا کہ دولت کے خزانے کھلے ہیں، بادشاہ کا کرم جو ہے وہ جوش مار رہا ہے۔ لوگوں نے اشرفیاں اٹھائی، ہیرے اٹھائے، جواہرات اٹھائے، سونا اٹھایا، مال و زر لے کے بھاگنے لگے۔ ایک کو دیکھا جس کا نام ایاز ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے بادشاہ کے پیچھے۔ بادشاہ نے پوچھا اے ایاز، تو نے مال نہیں اٹھایا، تو نے دولت نہیں اٹھائی، تو نے ہیرے نہیں اٹھائے، تو نے جواہرات نہیں اٹھائے۔ ایاز رو پڑتا ہے، اس نے کہا بادشاہ میں مال کو کیا کروں گا، میں دولت کو کیا کروں گا، میں جواہرات کو کیا کروں گا، مجھے صرف اور صرف مال نہیں چاہیے بلکہ مجھے مال کا مالک چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے مال کا مالک چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اسے جنت ملتی ہے، جو روزہ رکھتا ہے اسے جنت کا مالک ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی روزہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے دار جو ہے اس کو چاہیے روزے کی حالت کے اندر وہ اپنے دن کو عبادات و ریاضت کے ساتھ گزارے، تاکہ اس کا جو روزہ ہے اس کا صحیح معنی اس کو ثمر ملے، صحیح معنی ثواب ملے۔ جس نیت کے لیے رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کا قرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو روزے کی حالت میں ہر لحاظ سے، ہر دنیا کی علیش سے دور رکھیں، تاکہ ہمارے روزے کی روحانیت کے اندر فرق نہ آئے۔ ایک اسلامی بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ آیا کہ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں پیارے، سرما بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، مہندی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو وغیرہ سونگھ بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں۔ اور ایک اسلامی بھائی ہے کہ اس نے کہا اگر منہ میں یا ناک میں دھواں چلا جائے، جیسا کہ دھواں وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، روزہ مکروہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ ایک اور سوال ہے کہ آیا کہ منہ کے اندر تھوک آتی ہے بار بار، کیا ہم تھوکتے رہیں یا ہم اس کو نگل لیں تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک منہ کے اندر ہے وہ پانی تھوک والا، اس کا منہ کے ساتھ تعلق ہے، جدا نہیں ہوا، باہر نہیں آیا، تو اس صورت میں اگر پی بھی لو تو اس میں روزے کے اندر کوئی کراہت نہیں۔ ہاں ایک شخص ایسا ہے اس نے جان بوجھ کے منہ کے اندر تھوک کو جمع کیا، یہ ویسے بھی بغیر روزے کے بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا، منہ میں تھوک کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پھر اس کو پی لیا، تو اس صورت میں
کراہت ہے، اس صورت میں کراہت تنزیہ ہے، تو ایسے عمل سے بچنا چاہیے۔